اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ دھرنا پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا موڑ ثابت ہوگا کہ وہ ملک کے جہاں سیاست مفاد پر کی جاتی ہو، پارٹی پر کی جاتی ہو، شخصیات پہ کی جاتی ہو، زندہ باد مرد آباد پہ کی جاتی ہو، یہ سیاسی عمل ایشوز کی بنیاد پر، عوام کے مسائل کی بنیاد پر آگے بڑھ رہا ہے اور پاکستان میں ایک نئے کلچر کو متعارف کروا رہا ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جب سیاست اپنے اصل رخ پہ آنے لگے، جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ ذہنیت سے نکلنے لگے، الیکٹیبل کی سیاست دم توڑنے لگے، شخصیات کی سیاست اپنے اثر کو کم کرنے لگے اور عوامی مطالبات کی سیاست آگے بڑھنے لگے، تو پھر پارٹیاں بھی پریشان ہونے لگتی ہیں، اور خاص طور پر حکومتی پارٹیاں اور وزیر اعظم کی سطح کے لوگ بھی عوامی ایشوز کی سیاست کی نفی کرنے لگتے ہیں، اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ ذاتیات کی سیاست چلتی رہے، خاندانوں کی سیاست چلتی رہے۔ تو بہرحال یہ بہت تکلیف دہ بات ہے کہ اس پوزیشن پہ اگرچہ جیسے بھی آ کر مسلط ہو گئے ہیں فارم 47 والے، ان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ عوام کے مطالبات کیا ہیں۔ یہ دھرنا دینے کی کسی کی کوئی ایسی خواہش نہیں ہوتی کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے لوگ سڑک پہ آ جائیں، گرمی، حبس، بارش، برسات، آندھی، طوفان، ہر ایک میں ڈٹے رہیں۔ یہ ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کے غریب، پاکستان کے مڈل کلاس، پاکستان کے تاجر، صنعت کار اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے جس تکلیف اور دکھ میں اس وقت موجود ہیں، ان دکھوں کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کے لیے کوئی ریلیف حاصل کیا جائے، ان کی مصیبتوں کو کم کیا جائے۔ یہی ہماری سیاست ہے اور اس سیاست پہ ہمیں فخر ہے، اور یہ سیاست ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ کسی کو اچھا لگے یا برا، یہی سیاست ہوگی، اور اپنا حق لے کر انشاءاللہ یہاں سے اٹھیں گے۔ ہمارا یہ دھرنا ایک عوامی قوت بنتا جا رہا ہے، اور آج اگرچہ کراچی میں شدید بارش اور آندھی اور طوفان ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی آج کراچی میں اس آندھی، طوفان اور بارش کے باوجود دھرنا شروع ہو جائے گا، اور پھر یہ سلسلہ رکے گا نہیں، پورے ملک میں دھرنوں کا سلسلہ پھیلتا چلا جائے گا۔ اس لیے میں حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مطالبات بہت سادہ اور واضح ہیں۔ بجلی کے بلوں میں کمی کی جائے، اور جو لاگت ہے اسی لاگت کے مطابق بل آنے چاہیے۔ اضافی ٹیکس اور آئی پی پی کے کیپیسٹی پیمنٹ یہ پاکستانی قوم یہ ادا نہیں کرے گی۔ اور پہلے کی صورتحال بھی بہت خراب تھی، لیکن اب تو پورے ملک سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ انتہائی پریشان ہیں، چیزیں بیچ رہے ہیں، عورتوں کو زیور بیچنا پڑ رہا ہے، غریب لوگ اپنے گھر کے اثاثے بیچنے پہ مجبور ہیں۔ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ پرسوں رات میں قطر کے لیے جب روانہ ہوا تو ایئرپورٹ پہ مجھے ایسے لوگ ملے، انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب میں نے اپنی موٹر سائیکل بیچی ہے، بائک بیچ کر میں نے بجلی کا بل ادا کیا ہے، لیکن میرے پاس اگلے مہینے بیچنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ وہاں ملازمت کرنے والا ایک فرد تھا جس نے مجھ سے کہا، اور سچی بات ہے کہ میرے دل پہ ایک جھٹکا سا لگا۔ لوگ امیدوں کے ساتھ آ کر جگہ جگہ ملتے ہیں، بیرون ملک میں بھی جب ہم پہنچتے ہیں تو اوورسیز آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک امید پیدا ہو گئی ہے آپ کے اس دھرنے سے، آپ پاکستان کے لوگوں کو ریلیف دلوائیں، آپ جو ہیں وہ پیچھے نہ ہٹیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب یہ پورے پاکستان کی جو امید ہے اس کو ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اور ہم حکومت سے واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ بجلی کے یہ بل جس میں ایک مخصوص طبقے کی عیاشی شامل ہو، آئی پی پیز کے نام پر ہزاروں ارب روپے آپ اس طبقے کو ادا کر رہے ہوں، وہ بجلی جو بنتی نہ ہو اس کے ادائیگی پاکستان کے غریب مڈل کلاس لوگ کریں، تاجر صنعت کار کریں، یہ قبول نہیں ہے۔ پھر تنخواہ دار طبقے کے حوالے سے بھی
بہت واضح طور پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس بجٹ میں 2024 اور 25 کے بجٹ میں جو سلیب انہوں نے بنایا ہے وہ پورے کا پورا ریوائز ہونا چاہیے اور کم از کم پچھلے سال والے سلیب پر جانا چاہیے. صرف ایک آدھ اعلان کر دینا اور اس کا بھی نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دھرنا ایک عوامی قوت بنتا جا رہا ہے تو سامنے آئیے, بات کیجئے اور وہ سارا ریلیف لوگوں کو فراہم کیجئے کہ جو اس دھرنے کی کیا مطالبہ ہے. اس دھرنے کا مطالبہ محض خواہشات پر مبنی نہیں ہے, حقائق پر مبنی ہے. لیاقت بلوچ صاحب یہاں موجود ہیں, امیر العظیم صاحب ہیں, نصر اللہ رنداوت صاحب, فراست صاحب, یہ ہماری کمیٹی ہے. جو 2 ادوار حکومت کے ساتھ ہوئے ہیں اس پہ ہماری کسی بات کا جواب نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. میڈیا پہ جب یہ بات کہتے ہیں کہ یہ قابل عمل نہیں ہے تو مذاکرات میں یہ بات ثابت کیوں نہیں کر پاتے؟ اسی لیے ہم اب کہہ رہے ہیں ان سے کہ چھپنے کی ضرورت نہیں ہے. 3 دن سے مذاکراتی کمیٹی تلاش گمشدہ کا اشتہار بنی ہوئی ہے, واپس پلٹ کے آئی نہیں ہے, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نہیں آئیں گے تو ہمارے اعصاب کمزور ہیں, پھر ہم ان سے درخواستیں کرنا شروع کر دیں گے. ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. آئیے سامنے اسی اسٹیج پر آ کر مذاکرات کیجئے, پورے میڈیا کے کیمروں کو آن کر دیجئے, پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر یہ ظلم کریں, انہیں ریلیف دینا پڑے گا. اور تنخواہ دار طبقے کا وہ پورا سلیب جو اس سال انہوں نے امپوز کیا ہے اس کو پچھلے سال پر لے کے جانا پڑے گا تاکہ یہ تنخواہ دار طبقہ کوئی سکھ کا سانس لے سکے. تنخواہیں لوگوں کی بڑھ گئی ہیں نمبرز میں, لیکن جب نیٹ پیسے ملے ہیں ٹیکس کٹ کے تو وہ پچھلی تنخواہ سے بھی کم ملے ہیں. یہ ظالمانہ جو سلیب ہے یہ منظور نہیں ہے. آئی پی پیز کے حوالے سے ہم نے بہت واضح بات کر دی ہے. وہ آئی پی پیز جن کا تعلق حکومت سے ہے اس کی کیپیسٹی پیمنٹ تو ابھی ختم ہو سکتی ہے. پھر وہ آئی پی پیز جن کے معاہدے ختم ہو گئے ان کو ختم کیا جائے. وہ آئی پی پیز جن کے بارے میں یہ بات پتہ ہے کہ ان کے معاہدے ہی جعلی تھے, دھوکے پر مبنی تھے, تو جو دھوکے پر مبنی معاہدہ ہو جس کی بنیاد ہی خراب ہو وہ چیلنج کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ بین الاقوامی عدالت میں چلے جائیں گے. یہ ہم سے ریکارڈک کا حوالہ دیتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ہماری لوکل آئی پی پیز کے لوگ ہیں, لیکن جو بین الاقوامی معاہدہ پاک ایران گیس پائپ لائن کا انہوں نے کیا ہے جس میں ایران نے اپنے حصے کا کام مکمل کر لیا اور پاکستان نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا, اور اب وہ وقت گزر گیا ہے. اگر ایران چاہے تو وہ جا سکتا ہے اس وقت بین الاقوامی عدالت میں, اور وہ پینلٹی بھی بہت بھاری بھرکم لے کر جانا چاہتا ہے. وہ تو ظاہر ہے ہماری اس سے بات چیت چل رہی ہے اور اس کے نتیجے میں اس نے, ہمارا دوست ملک ہے تو ابھی تک لحاظ کیا ہوا ہے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاک ایران گیس پائپ لائن میں واضح طور پر آپ خلاف ورزی کریں تو آپ کو بین الاقوامی عدالت کا کوئی خوف نہیں ہوتا, آپ کو اربوں روپے کی پینلٹی کا کوئی خوف نہیں ہوتا, اربوں ڈالر کی پینلٹی کا. لیکن مقامی بدماشیاں جو اگر ایک پیدا ہو گئی ہے اور اس کے پیسے کم کرنے پڑ جائیں یا اس کے جو ناجائز پیسے وہ ختم کرنے پڑیں تو آپ قوم سے جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ معاہدے ہیں اس کی ہم خلاف ورزی نہیں کر سکتے. جو معاہدے ہی غلط ہوں اس کی خلاف ورزی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اسی طرح جب آپ لوکل آئی پی پیز اور حکومتی آئی پی پیز کے کیپیسٹی پیمنٹ ختم کریں گے تو پھر بین الاقوامی جو کمپنیاں اس سے بھی بات ہو سکتی ہے. جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا کیا منہ ہوتا ہے کہ آپ بات کریں کہ آپ ہماری کیپیسٹی پیمنٹ کم کر دیں یا ختم کر دیں جب آپ خود ہی اپنا کام نہیں کر رہے ہوتے. پھر جو ہمارا یہ مطالبہ ہے, میں وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں ان کو کس نے روکا ہوا ہے, ان کے اوپر کون سا پریشر ہے, وہ ذرا بتائیں سامنے آ کر. وہ 1300 سی سی کی گاڑی میں خود کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ کوئی اگر ان کے پاس بیماری کا سرٹیفکیٹ ہے, اس میں تو پلیٹلیٹس کا مسئلہ نہیں ہوتا نا لیاقت صاحب, 1300 سی سی میں تو پلیٹلیٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا. اور اسی طرح سے ان کو یہ چاہیے کہ وہ کوئی سرٹیفکیٹ دے دیں تو ان کے لیے کوئی الگ ارینجمنٹ ہو جائے گا. لیکن اگر نارمل حالات ہیں تو وزیر اعظم یا ان کی بھتیجی وزیر اعلیٰ یا دیگر صوبوں کے وزیر اعلیٰ اور گورنر یا آرمی کے اعلیٰ افسران یا ججز یا جو بھی بیوروکریٹس ہیں, یہ ہمیں بتایا جائے کہ وہ چھوٹی گاڑیوں میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے.
یہ پاکستانی قوم ان کی بڑی گاڑیوں کا پیٹرول, ان کے پیٹرول کا ایوریج اور ان کی یہ مراعات ہم اپنے بلوں میں کیوں ادا کریں؟ اس پہ انہیں کس نے روکا ہے؟ اس پہ وہ کیوں سیاست کر رہے ہیں؟ اس پر وہ کیوں قوم کے سامنے آ کر اپنی مراعات کم کرنے کا اعلان نہیں کرتے؟ سارا بوجھ جو ہے وہ قوم کے اوپر ڈال رہے ہیں. اس لیے اپنی مراعات کم کیجئے. اور جس طرح آپ نے پرسوں دیکھا تھا کہ صنعت کاروں کا ایک وفد یہاں پر آیا تھا اور اس نے پریس کانفرنس بھی کی تھی, جو ہماری ٹیکسٹائل کو, دیگر ایکسپورٹس کو, ہماری صنعتوں کو اس وقت جو اس پورے عمل کے نتیجے میں جو بجٹ میں آیا ہے, غلط بیانیوں سے کام لیا گیا ہے, جو چیلنجز درپیش ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. اسی طرح جو ٹیکس انہوں نے کھانے پینے کی چیزوں پہ لگائے ہیں, انہوں نے بچوں کی اسٹیشنری پہ لگائے ہیں, انہوں نے دودھ پہ لگائے ہیں, چاول, چینی, آٹا, ان سب ٹیکسز کو ختم کیا جائے. یہ فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے. اور وزیر اعظم صاحب ذرا سامنے آ کر جواب دیں اور اس پر سیاست نہ کریں اور یہ بتائیں کہ جس آئی ایم ایف کی تصویر پڑھتے ہیں, اسی آئی ایم ایف کے جو لاسٹ ایگریمنٹ ہے, اس ایگریمنٹ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ فوڈ پر, ہیلتھ پر, ایجوکیشن پر اور میڈیسن پر آپ کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے. وہی آئی ایم ایف جب یہ بات کہتا ہے تو آپ اس کی خلاف ورزی کر کے ٹیکس لگا دیتے ہیں. اسی آئی ایم ایف نے یہ کہا ہوا ہے کہ جاگیروں پہ ٹیکس لگائیں. آپ تنخواہ داروں کو مار رہے ہیں لیکن بڑے جاگیرداروں کو چھوڑ رہے ہیں, جس کے نتیجے میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کا یہ بجٹ یہ دھوکے پر مبنی ہے اور آپ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجبوری میں ہم یہ کام کر رہے ہیں, لیکن اشرافیہ کی مراعات کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جاگیرداروں پہ ٹیکس لگانے کے لیے تیار نہیں ہے, تنخواہ داروں کا سلیب ریوائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اپنی گاڑیاں چھوٹی کرنے اور اپنا فری پیٹرول, فری بجلی ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ دھرنا یہاں موجود ہے, پوری قوت کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھے گا. اور یہ دھرنا تو اب پاکستان کے عوام کی امیدوں کا ترجمان بھی بن گیا ہے, بلکہ اس دھرنے کے شرکاء کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ بین الاقوامی سطح پر بھی جو امت کو چیلنجز درپیش ہیں, یہ دھرنا یہاں سے ایک مضبوط آواز بلند کرتا ہے. یہ دھرنا اب ایک تاریخی نوعیت کا دھرنا بن چکا ہے. اس سے فرار ممکن نہیں ہے. وزیر اعظم کو کچھ بھی بیان دیتے رہیں لیکن انہیں اب لوگوں کو ریلیف دینا پڑے گا. صاحب, آپ عوام کی امیدوں کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں. آج ماشاءاللہ 9واں دن ہے, تو یہاں پہ کل 2 افراد آئے ایک جماعت کے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو دھرنوں سے یا اس حوالے سے بہت مشہور رکھتی ہے, اس کے کارکنان جو ہیں وہ ماشاءاللہ آج 9واں دن ہے ایسے مستعد بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کل ایک جماعت کے 2 افراد آپ کے پاس آئے, ان کی ملنے کے ساتھ آپ کا دھرنا کامیاب ہوگا؟ اور کیا حکومت سوئی ہوئی ہے؟ آپ کا جو دھرنا ہے وہ کب تک یہاں سے اٹھے گا اور اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گا؟ کارکنان کے جو ہیں وہ بہت امیدیں آپ سے وابستہ ہیں, دیگر جماعتوں سے نہیں. ٹھیک ہے, نہیں امیدیں یقیناً آپ نے بالکل صحیح سوال کیا ہے کہ پوری قوم کی امیدیں اب اس دھرنے سے وابستہ ہو گئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دھرنا پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا دھرنا ہے, اور اس دھرنے کے اسٹیج پر جو بھی عوام کے ریلیف کے حوالے سے اور اس دھرنے کے مطالبات کی حمایت کرے گا, وہ یہاں کر اس کا اعلان بھی کر سکتا ہے, آ بھی سکتا ہے. اس پرچم کے سائے تلے یا تو یہاں پر جماعت یا پاکستان کا پرچم, اگست کا مہینہ آ گیا ہے اور میں منتظمین سے کہوں گا کہ پاکستان کے پرچم بھی اب یہاں پر بڑے پیمانے پر ہونے چاہیے. تو اس میں آئیں, بیٹھیں, ان مطالبات کو قوم کے سامنے پیش کریں. ہمیں تو ظاہر خوشی ہوگی کہ پاکستان میں ہر باضمیر فرد اس دھرنے کے ساتھ الحمدللہ کھڑا ہوا ہے, تو یہ آواز اور طاقتور ہوگی. اور جہاں تک آپ کا تعلق ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ کب تک یہاں بیٹھے رہیں گے, تو میں نے آپ سے کہا نا کہ کراچی میں آج شدید بارش ہے اور موسم بہت خراب ہے, لیکن اب یہ دھرنا صرف یہاں کا دھرنا نہیں رہا. کل آج سے یہ گورنر ہاؤس سندھ کا دھرنا ہے, اور پھر میں رات میں دیکھتا ہوں کہ یہاں سے اعلان کروں کہ کہاں سے اعلان کروں کہ پشاور کا دھرنا کب سے شروع ہوگا اور لاہور کا دھرنا کب سے شروع ہوگا. تو یہ دھرنا تو اپنا مارچ کر رہا ہے, یہاں بیٹھے بیٹھے پورے پاکستان میں اس کا مارچ ہوگا. اور ایک مطالبہ تو یہ دھرنے والے کرتے ہی ہیں. کون سا چوک ہے یہاں پر؟ جی جناب. سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ کا دھرنا جو ہے بہت کامیاب ہے. عوامی ایشو پہ کوئی بھی آواز نہیں اٹھا رہا تھا, اور آئے دن مہنگائی جو کی جا رہی تھی اس پہ کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی بھی
صرف الفاظوں میں تھا, لیکن جو پریکٹیکل رد عمل تھا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا. تو اس پہ آپ کو بہت مبارک ہو, اور آپ نے صحیح کہا کہ آپ عوام کی امنگوں کا ترجمان بن چکے ہیں. یہ دھرنا جب تک یہاں سے کچھ لے کے نہیں جائیں گے تب تک یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا. سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے 2 مذاکرات ہو چکے ہیں کمیٹی کے ساتھ, اور حکومتی کمیٹی نے آپ کو کیا بریفنگ دی, آئی پی پیز کے حوالے سے کیا کہا؟ بہت کہا جا رہا تھا کہ ٹیکنیکل کمیٹی ہے وہ بہت زیادہ بریف کرے گی, بہت مجبوریاں ہیں, عوام حکومت جو ہے اس آئی پی پیز کے معاہدے ختم نہیں کر سکتی. ایسی حکومت کی کون سی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے عوام پر ہی ظلم کیا جا رہا ہے؟ آئی تھنک ٹیکسز لگا کر ہر چیز پہ, ایون کہ اب آپ دیکھیں پنجاب میں بھی گھروں پہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے کہ وہاں پر جو کوڑا کرکٹ اٹھایا جائے گا تو وہ گھر 300 سے 3000 تک ٹیکس دیں گے. تو حکومت نے اپنے کوئی بھی ایسی پالیسیز نہیں بنانی جس سے ملک کی ترقی ہو, یا پھر صرف عوام کی ہی جڑیں نوچنی ہیں, عوام کا ہی خون پینا ہے؟ ٹھیک ہے, میں نے تو عرض کیا ہے کہ اگر کوئی مخیر حضرات میں سے ہمیں اشتہارات کی مد میں کچھ ڈونیشن دے تو ہو سکتا ہے ہم کل ہی اخباروں میں کمیٹی کے جلاش گمشدہ کا جو ہے وہ اشتہار شائع کر دیں, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن چلیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے تو ہو ہی جائے گا. البتہ یہ بات صحیح ہے کہ کمیٹی کو سامنے آنا پڑے گا, حکومت کو سامنے آنا پڑے گا. چھپ چھپ کے کاروائیاں کرنے کا وقت گزر گیا ہے, اور ان کو آ کر بتانا پڑے گا کہ جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ آئی پی پیز سے بات کو ریوائز نہیں کر سکتے, اس کی کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ اب تک تو ان کے پاس سے کوئی چیز بھی نہیں آئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تیاری بھی مکمل ہے, ہماری کمیٹی کی تیاری بھی مکمل ہے, اور ہمارا کوئی مطالبہ بھی ایسا نہیں ہے جو خلاف واقعہ ہو. ہم وہی مطالبہ کرتے ہیں جو قابل عمل ہو سکتا ہے, ورنہ تو ظاہر مطالبات کی لسٹ اور بہت بڑی ہو سکتی تھی. 7 کنسائز کر کے مطالبات اگر رکھیں تو اس کا سبب ہی یہ ہے کہ ہم نے بھی ورکنگ کی ہے اور ریئلٹی پر, حقائق پر جو ہے مطالبات کیے ہیں. بہت شکریہ آپ نے جو بھی اپنے خواہشات اور اس کا اظہار کیا. توصیف عباسی ہوں سر, نیو ٹی وی سے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی خطاب میں بھی متعدد دفعہ کہا کہ ہم یہاں سے اسلام آباد کی طرف مارچ کر سکتے ہیں. کیا اس کے حوالے سے آپ کی جو حکومتی کمیٹی ہے اس سے اگر بات ڈیڈ لاک موجود ہے تو کیا آپ آگے جانے کا کوئی حتمی دورانیہ دے سکتے ہیں, اپنے کارکنوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کب یہاں سے آگے کے لیے نکلیں گے؟ یہ تیار ہیں, کسی بھی وقت اعلان ہو سکتا ہے. اگر کسی بھی وقت ہم جب اعلان کریں گے کہ آج مارچ کرنا ہے تو یہ تو سب کے سب تیار ہیں. یہ تو ہم خود اپنے حالات کا جو ہے وہ جائزہ لیتے ہوئے اپنی چیزوں کو الحمدللہ اچھے طریقے سے لے کر چل رہے ہیں. حکومت جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ سنجیدگی سے لے. یہ غیر سنجیدہ رویہ جو حکومت کی جانب سے نظر آ رہا ہے, اس سے وہ بچ تو نہیں سکیں گے. انہیں سامنے آنا پڑے گا اور عوام کو ریلیف دینا پڑے گا. عابد صاحب, دھرنے میں عوام بھی کافی آتی ہے, شام کو تو خاص کر بہت زیادہ رش ہوتا ہے, اور اب مطالبہ بھی عوامی سے ہے. اس کے باوجود حکومت آپ کو سنجیدہ کیوں نہیں لے رہی؟ اب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ وہ رہی. سنجیدہ لے رہے ہیں تبھی تو بیان دے رہے ہیں, جبھی تو وہ بیانات دے رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ 1 لاکھ والے کو ریلیف دے دیں گے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ بجلی کے سبسڈی دے دیں گے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ دھرنے پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. مطلب خاندان پہ سیاست ہونی چاہیے, ذات پر سیاست ہونی چاہیے, پارٹی پہ سیاست ہونی چاہیے, فیملی انٹرپرائزز پہ سیاست ہونی چاہیے, عوامی مطالبات پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. تو یہ آپ کو تکلیف کا اندازہ تو ہو رہا ہے نا. تو بس ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ لائیں تاکہ 1300 cc میں وزیر اعظم کے ایگزمپشن کا کوئی ہم راستہ نکالیں. گاڑیاں تو چھوٹی کرنی پڑیں گی اب ان کو. جی محترم حافظ صاحب السلام علیکم. انوار زیدی, سچ نیوز. آپ کے مطالبات یقیناً بہت اچھے ہیں اور اس کو پبلک کی حمایت حاصل ہے, لیکن آپ اس چیز کا بھی اندازہ بخوبی لگا چکے ہوں گے کہ جو مطالبات آپ کے ہیں وہی مطالبات IMF کے حکومت کے ساتھ بھی ہیں. اب حکومت IMF کی وہ شرائط چھوڑ کر آپ کے مطالبات کیسے مانیں؟ یہ رزلٹ تقریباً سامنے آ چکا ہے کہ آپ کے مطالبات میں حکومت ٹال مٹول سے ہیلے بانوں سے کام لے رہی ہے, اور ایک قسم کی وہ ٹیکنیکل کمیٹی جو بنائی تھی اس نے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیا آپ کو. اب اس کے بعد آپ کا کیا آئندہ کا لائے عمل ہے یہ بتائیے گا. میں نے آپ کو بتا دیا ہے, حکومت کچھ بھی کہتی رہے, میں نے اپنی گفتگو میں بھی یہ بات کہی ہے کہ جو IMF کا نام لے کر وہ باتیں کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہیں. IMF کا کنسرن یہ ہے, وہ میں IMF پہ تو ایک الگ گفتگو ہو سکتی ہے کہ ان کے پروگرام میں جو جاتا ہے پنپتا کیوں نہیں ہے, یہ بھی ایک ہسٹری ہے.
لیکن آئی ایم ایف کا جو کنسرن سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے قرضے واپس ہوں, اور دوسرا یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے, تیسرا یہ ہے کہ آمدن ہو حکومت کے پاس. اس کا مطلب یہ تو کہیں بھی نہیں ہے. جب خود آئی ایم ایف یہ کہے کہ فوڈ سیکیورٹی کا خیال رکھا جائے, اور وہ کہے کہ تعلیم پر اور دواؤں پر آپ ٹیکس نہ لگائیں اور ہیلتھ پر ٹیکس نہ لگائیں, تو یہ تو آئی ایم ایف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں نا. وہ جاگیرداروں پہ ٹیکس لگانے کا تو کہا ہوا ہے انہوں نے. الگ بات ہے کہ آئی ایم ایف بھی ہلکے سے کہتی ہے یہ بات. جو غریبوں کے ٹیکس ہیں, بجلی کے بل ہیں, وہ ذرا زور سے بولتے ہیں, لیکن جاگیرداروں کے ٹیکس پر ذرا کم بولتے ہیں. تو یہ ایک ملی بھگت بھی ہوتی ہے. لیکن ہمارا کنسرن یہ نہیں ہے. ہم ٹیکس نیٹ بڑھانا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آمدنی ہو حکومت کی, اس میں کرپشن نہ ہو, لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں وہی بھگتتے رہیں اور عوام بھگتے ہیں اور بجلی کے بل مہنگے ہوں. ہمارے سارے مطالبات وہ ہیں جو قابل عمل ہیں اور انہیں ماننا چاہیے. السلام علیکم. حافظ صاحب, ادریس عباسی, GNN ٹیلی ویژن سے. پہلی تو چیز کہ آپ لوگوں کا دھرنا ایک بڑا اچھا ہے, اس لحاظ سے بھی ہے کہ لوگوں کو خاص طور پہ یہاں پہ اس طرح سے مشکلات نہیں ہوتی جس طرح عام جماعت کے احتجاج یا دھرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں. لیکن اس سب کے باوجود سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جب دھرنا یہاں پر آیا, آپ لوگوں نے کال دی ڈی چوک کی, پھر لیاقت باغ میں آپ لوگ آ کے بیٹھ گئے. آج 9واں دن ہے, لیکن 2 ملاقاتیں آپ کی حکومت سے ہو گئی, لیکن آپ کے تمام تر جو مطالبات, جو عوامی مطالبات ہیں, اس کے باوجود حکومت کی جو سنجیدگی جو ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آ رہی. تو اگر وہ حکومت اس طرح سے سنجیدگی نظر نہیں آتی تو کیا آپ کا لائے عمل ہے؟ کیا آپ کریں گے آگے؟ ڈی چوک ہی جائیں گے یا پھر حکومت کے انتظار میں یہیں پر ہی جو ہے وہ براجمان رہیں گے؟ بھائی جان, میں تو روز بتا رہا ہوں, اب ایک دن میں تو سارا پلان نہیں بتایا جا سکتا. جب ہم یہاں اسلام آباد آ رہے تھے تو اس میں ہمارا پلان اے تو یہ تھا کہ یہ جمہوری رویوں کا مظاہرہ کرتے اور ہمیں بیٹھنے دیتے, تو انہوں نے چاروں طرف سے اسلام آباد کو سیل کر دیا. تو ہم نے وہ سارے کنٹینر تو ہٹا دیے تھے الحمدللہ. ہمارے کارکنوں کے لیے کنٹینر شنٹینر تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے, اللہ کا بڑا کرم ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے تصادم سے بچنے کے لیے, اگر وہ تصادم اس وقت ہو جاتا اور چاروں طرف ہنگامہ آرائی ہوتی, شیلنگ ہو رہی ہوتی, لوگ زخمی ہو رہے ہوتے, تو وہ ایک دن کی کارروائی ہوتی. جماعت اسلامی کو تو اس کا فائدہ ہو جاتا سیاسی طور پر, لیکن پاکستان کے عوام کو ریلیف نہیں ملتا. حکومت ورسز جماعت اسلامی موضوع بنتا, جماعت اسلامی کی گڈی چڑھ جاتی, اور پاکستان کے عوام کے لیے یہ آواز جو اب ایک مستحکم آواز بن گئی وہ نہیں بنتی. لہٰذا ہم نے تدبر کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے دھرنے کو پہلے 3-4 دھرنوں میں تبدیل کیا. ڈی چوک بھی پہنچ گئے تھے ہمارے لوگ, ایسا نہیں ہے کہ نہیں پہنچے تھے. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پر اس کو ایک پرامن سیاسی مزاحمت کا نقطہ آغاز بنا دیا. یہاں رہتے ہوئے ہمارے پاس سارے آپشن موجود ہیں. میں نے بتایا شہر پاکستان کے مختلف شہروں میں دھرنے شروع ہو رہے ہیں, آگے یہاں سے جانے کے بھی سارے آپشن موجود ہیں, شاہراہوں پہ بیٹھنے کا آپشن بھی موجود ہے, ہڑتال کا آپشن بھی موجود ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی اگر یہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو عوام سے اور تاجروں سے اور صنعت کاروں سے اس بائیکاٹ کا آپشن بھی موجود ہے کہ وہ بجلی کے بل ادا نہ کریں. اور اس کے بعد کا آپشن بھی موجود ہے کہ پھر یہ پوری تحریک حکومت گراؤ تحریک میں تبدیل ہو جائے. تو لیکن میں آپ کو سارا تو ابھی سے نہیں بتاؤں گا نا, راز کی باتیں. جی اچھا سر, ایک تو یہ کہ نا جب شہر اقتدار کی طرف جا رہا تھا یہ دھرنا, بلکہ یہ پہنچ چکا تھا اور انہوں نے سارے راستے بند کیے اور آپ کو کہا کہ آپ یہاں لیاقت باغ آ جائے. شاید ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ حق دو عوام کو کا نعرہ جہاں بلند ہوگا, جہاں اس کا دھرنا ہوگا, وہیں شہر اقتدار کا منظر پیش کیا جائے گا. اس وقت یہاں شہر اقتدار کا منظر پیش کیا جا رہا ہے, جس پہ ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور ہمارا یہ بھی یہ ہے کہ آپ یہاں سے ہر گزرنے والا بندہ بھی آپ لوگوں کو دعائیں دے کے گزرتا ہے. اچھا, دوسرا بات یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ حکومتی جو اراکین ہیں یا جو کمیٹی بنی ہے وہی آپ کو جواب دے. اس وقت جواب دے حکومت اور اپوزیشن دونوں کو ہونا پڑے گا, کیونکہ جو اپوزیشن کے میزوں پر بیٹھ کر اپنی بات کر سکتا ہے تو وہ اس دھرنے کی بھی بات کر سکتا ہے. بہت شکریہ. بس میرے خیال ہے آپ کے سوال میں ہی پورا جواب موجود ہے, مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت شکریہ جناب. حافظ صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ تقریباً ہمارے تمام دوست آپ سے اگلے لائے عمل کا پوچھنا چاہ رہے ہیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ ابھی تک حکومت کو فل ٹاس دے رہے ہیں, یارکر نہیں مار رہے, ان کو کوئی ڈیڈ لائن نہیں دے رہے کہ ہمیں ہمارے مطالبات کی یہ ڈیڈ لائن ہے, اس کے بعد ہم اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے. واضح آپ لوگ اس بات کو تو جانتے ہیں نا کہ وہ اچھا بالر وہ ہوتا ہے, اور جب آپ کو لمبی اننگ چلانی ہو نا تو اس کی لائن درست ہونی چاہیے, اور وکٹوں میں بال کرنی چاہیے, اور سوئنگ تھوڑی بہت ادھر ادھر کرتے رہنا چاہیے. اور پھر جب تھوڑا سا بات لمبی چلے
تو پھر یارکر کے آپشن بھی ہیں, باؤنسر کے آپشن بھی ہیں, اور پھر جب ہماری بیٹنگ آ گئی ایک دفعہ تو پھر آپ دیکھیے گا. ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.